نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الوكيل الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ رب العزت نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے سفر معراج اور شان مصطفیٰ کا ذکر فرمایا ہے. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. فرمایا کہ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو جتنے بھی معجزات عطا کیے ان سارے معجزات میں سے قرآن بھی ایک معجزہ ہے، مگر جتنے بھی معجزات عطا کیے ان سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ سفر معراج کا معجزہ ہے. اور اس سفر میں آقا علیہ السلام نے عالم مکان سے عالم لامکان تک کا سفر کیا. اور یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو یہ عظیم معجزہ عطا کیوں کیا گیا؟ اس حوالے سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معجزہ معراج کے 3 اسباب اور 3 وجوہات ہیں. ان 3 اسباب اور 3 وجوہات کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو یہ عظیم معجزہ معراج عطا کیا. کہ جس سال یہ معجزہ عطا ہوا اصل میں وہ سال آقا علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ سخت گزرا تھا. اس سال میں آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ غم درپیش آئے، بہت ساری پریشانیاں آئیں، اذیتیں آئیں،
صاحب آئے، علام آئے، ان کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے غم اور پریشانی کی یہ کیفیت برداشت نہ ہو سکی، اور اللہ رب العزت نے اپنے حسن و جمال کے دیدار کے ذریعے اپنے پیارے محبوب کے ان سارے غموں اور پریشانیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا خدا، اس لیے یہ عظیم معجزہ معراج اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا۔ اب ان اسباب اور وجوہات کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اسباب اور وجوہات کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے یہ عظیم معجزہ عطا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں پہلا سبب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو اس اعلان نبوت کے بعد جو مکہ کے قبائل کے مختلف بڑے سردار تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہمارے 360 بتوں کو چیلنج کیا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا یہ بت پرستی کا جو دین ہے اس کا انکار کیا ہے، اور وہ ایک خدا کے ہونے کی بات کرتا ہے، تو لہٰذا اس کا وجود ہمارے خداؤں کے لیے اور ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک قرارداد پیش کی، ایک منصوبہ بنایا، سارے قبائل کے سرداروں نے مل کر، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور حضور کے گھر والوں سے اور حضور کے وہ اس وقت جو چند جانثار صحابہ آپ کی صحبت اور قربت میں آ چکے تھے دین اسلام کو قبول کر کے، ان کو ان سب کو سے بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے، معاشی طور پر بائیکاٹ کیا جائے، معاشرتی طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ تو انہوں نے مکہ سے باہر ایک گاڑی ہے شب ابی طالب کے نام سے اس کو جانا جاتا، وہاں پر ان کو محصور کر دیا گیا، اور اس گاڑی کی طرف جانے والا جو رستہ تھا اس پر بھی پہرا لگا دیا گیا تاکہ کوئی ان کی طرف جائے نہ، اور اعلان کروا دیا گیا کوئی ان سے کوئی تجارت نہ کرے، کوئی ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ دے، کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان سے ملے جلے نہ۔ لہذا سب اس ہر قسم کا بائیکاٹ 3 سال کا یہ بائیکاٹ رہا، اور 3 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اور اصحاب کے ساتھ اس گاڑی پر 3 سال محصور رہے۔ اور اب خود اندازہ لگائیں کہ اس وقت 3 سال یکے بعد دیگر 3 سال وہ کیسے گزارا کیا ہوگا، ان کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جب کھانے پینے کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا۔ تو یہاں تک بھی آیا ہے کتب سید میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں اور صحاب نے درختوں کے پتے کھا کر بھی گزارا کیا۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ 3 سال تک نہ کسی کو ملنے دیا گیا، نہ خرید و فروخت کرنے دی گئی، نہ تجارت کر سکتے تھے، ہر قسم کا بائیکاٹ تھا۔ تو اس محاصرے کا آخری سال جب یہ محاصرہ ختم ہوا، ایک تو یہ اس محاصرے کے 3 سال کا جو بائیکاٹ تھا، یہ اذیت تھی، بہت بڑی اذیت تھی، بہت بڑی پریشانی تھی، بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا غم تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کے بعد جیسے ہی یہ محاصرہ ختم ہوا، یہ بائیکاٹ ختم ہوا، تو اسی سال کے اندر آپ کی جانثار اور با وفا زوجہ محترمہ ہماری اما جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال ہو گیا، اور ایسی جانثار
آپ کی ہم سفر تھی کہ 25 سال کی عمر میں حضور کی رفاقت میں آئیں اور آتے ہی مکہ کی سب سے بڑی مالدار تاجر تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں آئی، زوجیت میں آئی اور حضور کی صحبت اور سنگت میں آئی تو سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اور ہر مشکل محاذ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہی، اور ان کا وصال ہو گیا اسی سال کے اندر۔ جب ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بہت زیادہ غم پہنچا، بہت زیادہ غم پہنچا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دوسرا صدمہ پہنچا کہ اسی سال کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال ہو گیا، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ ایسے چچا جو ہر محاذ پہ آپ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ وہ غم بڑے لمحات تھے جن کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ معراج عطا کیا، اور آپ کو مقام قاب قوسین او ادنیٰ کی بلندیوں پر فائز فرما کر آپ سے ہم کلام بھی ہوا اور اپنا دیدار بھی کروایا، اپنا دیدار بھی کروایا۔ اور اس سفر معراج کے دو حصے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اس سفر کو سفر اسراء کہتے، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لے کر 7واں آسمان اور سدرۃ المنتہا قاب قوسین او ادنیٰ اور عالم لامکان تک کا سفر تھا، اور اس میں اللہ رب العزت کا دیدار کرنا اور ہم کلام ہونا بھی تھا، اور اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے دو حصے، پہلا حصہ مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے، مسجد اقصی پر یہ پہلا حصہ اختتام ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے شروع ہوتا ہے، 7واں آسمان کو کراس کرتا ہوا سدرۃ المنتہا قاب قوسین او ادنیٰ اور مقام عالم لا مکان تک، پھر اس کی سیر، پھر اللہ رب العزت کا دیدار، اور پھر اللہ رب العزت سے ہم کلامی۔ یہ دوسرا آپ کے سفر معراج کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں اس کی آیت نمبر 1 میں سفر معراج کے پہلے حصے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ پہلے حصے میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اب اس آیت کریمہ میں بہت سارے علمی، روحانی اور حبی نکات موجود ہیں، مگر ان کی طرف نہیں جاتے۔ ہم مختصر 2-3 چیزوں پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس آیت کریمہ کا جو آغاز ہے وہ لفظ سبحان سے اللہ رب العزت نے کیا، اور لفظ سبحان کے استعمال کی حکمتیں کیا ہیں یہ توجہ طلب ہے کہ اس آیت کریمہ کا آغاز اللہ رب العزت نے لفظ سبحان سے فرمایا، اور اس کے 2 مقصد تھے۔ پہلا مقصد یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی تقدیس اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہونے کا اظہار فرمایا ہے، اور دوسرا مقصد یہ کہ اللہ رب العزت کیونکہ اپنے حبیب کا ذکر فرما رہا ہے
اور اس لیے اس کی شان سبحانیت کے اظہار سے جو تقویت اور تاکید پیدا ہوتی ہے اسے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے پلڑے میں داخل فرما رہا ہے، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر اسراء اور سفر معراج کے حوالے سے جو تعجب کرنے والے ہیں، جو شک اور شبہ کرنے والے ہیں، اور تشکیک ان کی تشکیک کو اللہ رب العزت نے ختم کیا کہ اگر تم میرے مصطفیٰ کے سفر معراج کا انکار کرتے ہو تو سن لو، تم میرے مصطفیٰ کے سفر معراج کا انکار نہیں کر رہے بلکہ تم میری قدرت اور میرے اختیار کا انکار کر رہے ہو، میرے اختیار کا انکار کر رہے ہو۔ لفظ سبحان کے استعمال کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر معراج عالم بیداری میں نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ عالم بیداری میں نہیں کیا، عالم رویا میں کیا ہے، عالم رویا سے مراد خواب کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس اعتراض، ان کے اس اعتراضات کی تردید کی ہے اللہ رب العزت نے، اور فرمایا کہ اپنی شان و شوکت اور قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے اللہ نے منکرین کو یہ جواب دیا، فرمایا کہ میں اپنے سنو، میں تو عالم مقام ہے زمین پر، میرے بہت سارے مقربین ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اور میں ان مقربین اور اولیاء و صالحین کو عالم رویا میں یعنی خواب کے اندر معراج کرا دیتا ہوں، اور اگر میرے محبوب کا یہ سفر بھی عالم رویا میں واقع ہوا ہے یا ہوا ہوتا تو بھلا یہ کون سا معجزہ ہے، کون سا معجزہ ہے کہ مجھے میری شان سبحانیت کی قسم کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم رویا میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں حرم سے اقصی تک تشریف لے گئے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے عالم لامکان پر تشریف لے گئے، اور پھر میرے حسن و جمال کو عالم رویا میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں بے حجاب دیکھا اور مجھ سے ہم کلام ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے زمین پر اپنے مقربین بندوں کو، مقرب بندوں کو، اولیاء و صالحین کو، ان کو میں خواب کے اندر معراج کرواتا ہوں، تو اگر میرے مصطفیٰ نے بھی خواب کے اندر عالم رویا میں اگر معراج کی ہوتی تو پھر میرے مصطفیٰ اور ان اولیاء و صالحین میں فرق کیا ہے؟ اور اسی آیت کریمہ میں جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسراء ہے، اس کا پیغام کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے سبحان الذی اسرا، اسرا کا معنی ہے کہ وہ اپنے حبیب کو سفر پہ لے گیا، وہ اپنے حبیب کو سفر پر لے گیا۔ فرمایا کہ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا اس پہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر تشریف لے گئے، مگر ایسا نہیں فرمایا، یہ اللہ کا اسلوب نہیں ہے۔ یہ واضح کر دیا کہ میرے حبیب نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، لوگوں میرے مصطفیٰ نے تو یہ دعویٰ خود کیا ہی نہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں عرش الہی اور عالم لامکان تک گیا ہوں، بلکہ میں رب قادر ہو کر یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اب اس سفر معراج کا انکار کرنے والے میرے محبوب پر اعتراض و تنقید نہ کریں کہ میرے محمد مصطفیٰ اس سفر پر نہیں گئے، بلکہ خود اس سفر پر نہیں گئے، بلکہ اگر وہ اس قابل ہیں تو وہ لوگوں سنو، اگر تم اس قابل ہو تو میری قدرت اور میرے اختیار کو چینل کر کے دکھاؤ، اس لیے کہ میں یہ اعلان خود کر رہا ہوں کہ میں انہیں اس سفر پر لے گیا۔ سبحان الذی اسرا، میں لے گیا۔ اور پھر اسی آیت کریمہ میں تیسرا لفظ استعمال کیا ہے اللہ رب العزت نے، سبحان الذی اسرا بعبدہ،
عبد کا استعمال کیا ہے. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سفر پر لے گئی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سفر پر لے گئی. اور اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میں اپنے حبیب مکرم اور برگزیدہ رسول کو سفر پر لے گیا. اور یہ بھی فرما سکتا تھا کہ سبحان الذی اسری بمحمد، بعبدہ کی جگہ پہ بمحمد یہ ذکر کرتا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے برگزیدہ پیغمبر محمد کو سفر پر لے گئی. حالانکہ رسالت کا اپنا مقام اور منصب، اپنا مقام اور منصب اور شان و شوکت یہ ہے کہ نبوت کا اپنے اس کا مرتبہ یہ ہے، شان و شوکت کا، نبوت کا اور رسالت کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کا. لیکن اللہ رب العزت نے یہ اسلوب اختیار نہیں کیا. فرمایا کہ آپ کی شان عبدیت کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں اپنا بندہ خاص یعنی عبد قرار دیا، اس لیے کہ عبدیت میں اللہ رب العزت کی قربت شامل ہے. عبدیت میں اللہ تعالیٰ کی قربت شامل ہے، اور اس سے بڑا مقام و مرتبہ بلندی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خود کہے کہ میں اپنے بندے کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، اپنے بندے کو اپنے پاس بلا رہا ہوں. جو اتنے آیا اتنے پیچھے نہ کیمرہ چلن دیا، اتنے سامنے آیا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر کیا کسی نے خوب کہا کہ عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، ای سراپا انتظار او منتظر. کہا کہ بندہ ہونا الگ چیز ہے اور اس کا بندہ ہونا الگ چیز ہے. بندہ ہمیشہ انتظار میں رہتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے عام بندہ، آپ اور میں بندے، یہ الگ چیز ہے، اور اس کا بندہ ہونا یہ الگ چیز ہے. اور جو خالی بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب مجھے اس کی بارگاہ سے بلاوا آتا ہے. اور جبکہ جو اس کا ہو جاتا ہے، اس کا بندہ ہوتا ہے، تو اس کا انتظار پھر وہ خود ذات باری تعالیٰ اپنی شان کے لائق خود کرتی رہتی ہے، خود کرتی رہتی ہے. اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ اس سفر میں نہ صرف جبریل امین میرے مصطفیٰ کے ہمراہ تھے، نہ صرف براق میرے مصطفیٰ کے ہمراہ تھا، بلکہ میں نے خود اپنی شان کے لائق اپنے حبیب مصطفیٰ کو اپنے انوار و تجلیات کے جلووں میں سفر کروایا، اور میرا حبیب میرے پاس میری ہی میت میں آیا. اور اس سفر کے پہلے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر اسراء کا اختتام ہوتا ہے. اور بیت المقدس میں جب حضور پہنچتے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرماتے ہیں. مسجد اقصی پر اسراء کا سفر ختم ہوتا ہے، اور اس سے آگے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے. معراج سے مراد بلندی ہے، معراج کا سفر شروع ہوتا ہے. اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کے سفر کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک نوری سیڑھی عطا ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے آپ آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے عظیم انبیاء کرام ہر آسمان پر آپ کا استقبال فرماتے ہیں. 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا پر سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں کا سردار ہے، ان کے قدم رک جاتے ہیں، اور وہ بھی اس مقام سے آگے جانے کی صلاحیت سے محرومی کا اقرار کرتے ہیں.
کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ رب العزت نے صرف یہاں تک رسائی دی ہے، اسے آگے کی اجازت نہیں دی، اس سے آگے جانا میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے آگے اللہ رب العزت کے براہ راست انوار و تجلیات کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تو سرور حسین نقشبندی صاحب نے اس سارے منظر کی عکاسی کرتے ہوئے کہا کہ پہنچ کر سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے، پہنچ کر سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے آگے کے سفر کے لیے پھر رف رف کو حاضر کیا گیا، پھر ایسا مقام آیا جہاں رف رف بھی رک جاتا ہے، پھر یہاں سے پھر آگے اللہ رب العزت بذات خود اپنے انوار و تجلیات کے جلووں میں اپنے حبیب کو عالم لامقام تک کا سفر کرواتا ہے، خود کرواتا ہے، خود کرواتا ہے۔ اور اس مقام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سورہ نجم میں اس کا ذکر کیا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا، پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ یہ وہ مقام ہے جس کا ہماری عقل اور شعور احاطہ نہیں کر سکتا، انسانی فہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ وہ عالم ہے جہاں فقط اللہ اور اس کا حسن و جمال اور اس کے انوار و تجلیات ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ وہ مقام احدیت ہے، اور اس مقام احدیت میں اللہ رب العزت تاجدار کائنات کی شان احمدیت کو اپنی شان کے جلووں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان احدیت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان احمدیت میں کے جلووں میں شامل کر لیتا ہے، اور اس عالم لامقام میں، اس عالم لامقام میں حضور تاجدار کائنات اپنے رب کے، اور وہ رب بے کائنات اپنے محبوب کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے جو سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ جس مقام میں قاب قوسین میں نہ حد ہے، نہ حدود ہے، نہ جہد ہے، نہ جہاد ہے، اور نہ کوئی سما اور نہ کوئی مقام کا تعین ہے، تو اللہ رب العزت یہ کیوں فرما رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کے قریب ہوں؟ اس کا جواب فقط اللہ رب العزت اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب سے کتنا قریب ہوا اس کا علم صرف فقط اللہ اور مصطفیٰ کو ہی پتا ہے، مگر اللہ قربت کے اس تصور کو امت کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ امت کو عظمت شان رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک ہو جائے، معرفت نصیب ہو جائے، پتہ چل جائے۔ اور اللہ رب العزت جب عالم عام آدمی سے، اللہ رب العزت جب آپ سے اور مجھ سے یا ہم جیسوں سے، عام بندے سے، عام انسان سے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے، سورہ قاف ہے، اس کی آیت نمبر 16 ہے، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ عام انسان کے لیے فرما رہا ہے کہ میں ہر انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں ہر انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب یہاں پر یہ ہے وہ مقام جو غور طلب ہے کہ اس عالم لامقام میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کتنا قریب اور بیعت عطا کی ہوگی۔ سوال یہ نہیں
کہ وہ اپنے حبیب کے کتنے قریب ہوا، بلکہ سوال یہ ہے لوگوں کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ کی بارگاہ تمثیل سے پاک ہے، مگر دو کمانوں جتنا فاصلہ رہ جانا اللہ رب العزت یہ فقط ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرما رہا کہ اگر عام بندے کی، عام انسان کی بات کرے تو فرماتا ہے کہ میں انسان کی شاہ راہ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو یاد رکھیں شاہ راہ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور یہاں پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت اور رفعت کو سمجھانے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم عید قرباں پر جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے شاہ رگ کاٹتے ہیں۔ تو جب شاہ رگ کٹتی ہے تو بتائیں اپنی ایمانداری کے ساتھ کہ اس کے بعد فوراً جانور مر جاتا ہے؟ نہیں، کچھ وقت لگتا ہے۔ شاہ رگ کٹ جائے تو جان نہیں نکلتی، تھوڑا وقت لگتا ہے جان نکلنے میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہر انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جب مصطفیٰ کی بات کی تو قرآن میں فرمایا کہ میرا مصطفیٰ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ لوگوں کہ دیکھ لو میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں اور میرا مصطفیٰ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جب جانور ذبح کرتے ہیں تو جب جان نکلتی ہے تو بتائے جب جان نکل جائے تو باقی بندہ یا جانور زندہ رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے، مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پیغام یہ ہے کہ لوگوں میرا مصطفیٰ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مقام میں قاب قوسین او ادنا پر اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کو، اپنے حبیب کو جو نعمت عطا فرمائی، اس میں سے پہلی نعمت اللہ رب العزت نے اپنی قربت اور میت کی نعمت عطا فرمائی، اور دوسری نعمت اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کو یہ عطا کی کہ براہ راست اللہ رب العزت اپنے مصطفیٰ سے ہم کلام ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس مقام پر کسی غیر کے وجود کو گوارا نہیں کیا۔ اس بزم میں فقط اللہ ہے اور خدا کے حبیب مصطفیٰ ہیں، نہ جبریل امین ہیں، نہ رف ہے، نہ انبیاء ہیں، نہ رسول اعظام کی نیک روحیں ہیں، نہ ملائکہ ہیں۔ اس گوشہ تنہائی میں فقط اللہ ہے اور اس کے روبرو مصطفیٰ ہے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت اپنے حبیب کے قلب اطہر کو سکون عطا فرمانے کے لیے بلا واسطہ آپ سے گفتگو فرماتا ہے۔ یہاں کبھی اللہ رب العزت اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے اور کبھی حضور تاجدار کائنات اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ صرف دو ہی ذاتیں ہیں اور کوئی تیسرا نہیں ہے۔ اس مقام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی، جو ہی۔ اور اس مقام پر ہونے والی گفتگو فقط اللہ اور اس کا حبیب ہی جانتا ہے کیا ہوئی، اور ان کے درمیان کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اس نے اپنے محبوب کو اپنے خزانہ غیب سے کیا کیا علوم اور معارف عطا کیے، یہ خدا جانتا ہے اور صرف مصطفیٰ جانتا ہے۔ اور تیسری نعمت جو اللہ رب العزت نے عطا کی وہ یہ عطا کی کہ اللہ رب العزت نے بے حجاب اپنا حسن و جمال اور انوار و تجلیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائے، اور اس کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، سورہ نجم۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی، نہ حد سے بڑھتی نہ حد سے بڑھی، اور جس کو تکنا تھا
بس اسی پر جمی رہی، ایسے دیکھا کہ جیسے دیکھنے کا حق تھا۔ یہ دیدار الہی اتنی بڑی اور عظیم نعمت تھی کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ دنیا والے جب میرا مصطفیٰ معراج سے واپس جائے گا تو دنیا والے آپ کو ملنے والی اس نعمت کا انکار کر دیں گے، اور ایسا ہونا ناممکن ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ان منکرین سے مخاطب ہو کر فرمایا سورہ نجم اس کی آیت نمبر 12 اور 13 فرمایا افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلۃ اخری، فرمایا کہ کیا تم ان سے اس بات پر جھگڑا کرتے رہتے ہو اور جھگڑا کر رہے ہو کہ انہوں نے دیکھا جو انہوں نے دیکھا، اس بات پر جھگڑا کر رہے ہو؟ بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑا کرتے رہتے ہو۔ میں نے اپنے حبیب کو بے حجاب اور بے نقاب اپنا جلوہ عطا فرمایا، اور کیا تم انکار کرتے ہو اس بات کا؟ اور میرے حبیب کے ایک بار مجھے اور میرے حسن و جمال کے دیکھنے پر تم جھگڑتے پھرتے ہو، حالانکہ میرے مصطفیٰ نے مجھے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ مجھے 10 بار دیکھا ہے۔ اور ایسا اس وقت ہوا جب میں نے اپنے مصطفیٰ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا، اور وہ میرے مصطفیٰ ان نمازوں میں تخفیف کروانے کے لیے 9 بار پلٹ کر میری بارگاہ میں آئے، اور ہر بار میں نے اپنے حسن و جمال اور انوار و تجلیات کا نظارہ اور دیدار کروایا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے امت کو 5 نمازیں بھی عطا کی، 5 نمازیں کی، فرمایا کہ پڑھیں گی یہ 5 مگر اجر 50 کا بھی دوں گا۔ وجہ کیا تھی کہ جو انسان مشکلات اور غموں میں، مصائب اور آلام اس کے سامنے آ پڑے تو اس کا سامنا ہو تو اس لمحے جب وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا تو اس وقت کی جانے والی ایک چھوٹی سی نیکی پر اللہ 10 گنا اجر عطا کرتا ہے، 10 گنا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام آیت نمبر 160 میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، 10 نیکیاں ہوں گی۔ پڑھو گے تم ایک نماز مگر 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، پڑھو گے 5 مگر 50 نمازوں کا اجر دوں گا، 50 نمازوں کا اجر دوں گا۔ تو اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب میں نے پہلے بتایا تھا کیا ہے، بلندی، کہ جو نماز پڑھتا ہے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت اسے بلندی عطا کرتا ہے، عظمتیں عطا کرتا ہے، رفتیں عطا کرتا ہے۔ اور اس لیے کسی سے میری منزل کا پتہ پایا نہیں جاتا، یا کسی نے کہا کہ کسی سے میری منزل کا پتہ پایا نہیں جاتا، جہاں میں ہوں فرشتوں سے وہاں جایا نہیں جاتا، جہاں فرشتے اور فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی جواب دے جائے سن لو اس سے آگے میں رہتا ہوں، اور میرے قریب جو ہونا چاہتا ہے وہ الصلاۃ معراج المومنین، وہ نماز قائم کر کے میری بلندیوں کا سفر طے کر کے میرے قریب آ جائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوہ طور پر بلا کر معراج کروائی، اور اس معراج اور آقا علیہ السلام کو عطا کی گئی معراج کے درمیان فرق کیا ہے، اس پر بھی قرآن مجید کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی معراج عطا کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا،
اور بلانے کے لیے ایک وقت مقرر کیا، پھر جگہ کا تعین کیا۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی اور رسول کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے اور بلانے کے لیے ایک خاص وقت عطا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ موسیٰ فلاں وقت فلاں مقام پر آ جانا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنی ذات کی عظمت کے پیش نظر حکم دیا کہ میری بارگاہ میں آنے سے پہلے تم روزے رکھ کر آنا، روزے رکھ کر آنا۔ اور دوسری طرف مقام مصطفیٰ کو دیکھیے کہ ادھر اپنے موسیٰ کو معراج کو ہے دور پر بلا کے کروانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وقت مقرر کر رہا ہے، مقام کا تعین کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ وہاں آنے سے پہلے 40 روزے رکھ کر آنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو عالم مقام پہ معراج کروائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف تاجدار کائنات امام الانبیاء کی عظمت اور شان کا مقام دیکھیے کہ اللہ رب العزت جبریل امین کو سواری دے کر حضور کو اپنی زیارت اور دیدار کے لیے اور ہم کلامی کے لیے خود بھیج رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فقط ہم کلامی کی نعمت سے نوازا، ہم کلامی کی نعمت سے نوازا۔ فرمایا قرآن مجید سورہ نساء میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو فرمائی، جبکہ آپ سے رب ہم کلام بھی ہوا، آقا علیہ السلام سے ہم کلام بھی ہوا اور دیدار بھی عطا فرمایا، اور موسیٰ نے رب کا کلام اور گفتگو صرف سنی اور اللہ کا گرویدہ ہو گئے کہ جس رب کا کلام اتنا خوبصورت ہے، گفتگو اتنی خوبصورت ہے، تو اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، عرض کرتی قال ربی ارنی انظر الیک، سورہ اعراف۔ فرمایا کہ مولا تیرا کلام اتنا لذیذ ہے تو تیرا دیدار کا آرزو مند ہوں، اپنا آپ مجھے دکھا دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تم مجھے براہ راست ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، اور یاد رکھو موسیٰ صرف تم نہیں دیکھ سکو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیکھ سکے گا، تمہارے بعد ایک ایسا بھی آئے گا کہ جس کو میں اپنے ہاں بلا کر اپنا بے حجاب دیدار کرواؤں گا اور اس سے ہم کلام ہوگا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میں نہیں دیکھ سکتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر محسنین والا رستہ اختیار کیا اور اسی پر اتفاق کیا کہ ہم نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، ہم نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، ہم پہ نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم نہیں ہے، ہم پہ نگاہ یار ہے تو یہ بھی کم نہیں۔ اور اسی پر حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام کی حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ تصور اور یہ یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے مقام اور شان کو بیان کیا، اور یہ ہے وہ سفر معراج کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو کروایا، اور اللہ رب العزت ہمیں اس معجزہ معراج کے ذریعے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے فیوزات میں سے وافر حصہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔